الشیطانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 24 گھنٹے جو گزرے ہیں اس میں بڑا شور و غوغا تھا۔ اڈیالہ جیل سے لے کر شفا ہاسپٹل تک ایک طرف سے خبر آ رہی تھی کہ ہزاروں کارکن جو ہے اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو گیٹ نمبر 5 سے روانہ کر دیا گیا ہے اور وہ الشفا پہنچنے والے ہیں۔ یہ سفر جاری اور ساری تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری جیسے نبھائی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ رات کو 11-12 بجے 1 بجے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، ہزاروں کارکن اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں جو ہیں الشفا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے آخری عمران خان کی گاڑی آتی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، لوگ پتیے پھینک رہے ہیں۔ دیکھیے، عام کارکنوں کا خیال تھا اور قیادت کا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مقدمہ جیتا ہے سپریم کورٹ سے، اور اب عمران خان کا جو بسیرا ہے وہ الشفا ہاسپٹل میں رہے گا، کیونکہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اس تاریخ تک آپ عمران خان کو ریلیف دیں اور اس کی رپورٹ جمع کروائی جائے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ دیکھیں دوستو، پہلے تو حکومت نے کافی سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو پیش نہ کیا جائے ہاسپٹل میں، انہیں کہیں سرکاری ہاسپٹل میں پیش کر دیا جائے یا پھر جیل میں ان کے ڈاکٹروں کو بلایا جائے اور ان کا معائنہ کروایا جائے۔ یہ سارے سلسلے کوئی 72 گھنٹے چلتے رہے، لیکن جب عدالت کا مقررہ وقت رات کو 12 بجے ختم ہو رہا تھا تو اس سے پہلے فوری طور پر محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم کی ایک خصوصی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں فائنل طے کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عمران خان کی طرف سے بڑھتی ہوئی اس طاقتور مومنٹ کو اور ریلی کو کیسے روکنا ہے، اس کے انتظامات کیا کیے جائیں۔ لیکن دوستو، بات تو اتنی تھی کہ عمران خان کو راستہ دینا چاہیے تھا۔ اگر اسے آپ 1 ہفتہ الشفا میں رکھ لیتے، ان کے معائنے ہوتے، ان کی طبی معائنہ کروایا جاتا ان کے اپنے ڈاکٹروں سے، باہر کے ڈاکٹروں سے، یعنی کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اگر آپ مطمئن کرتے، قیادت کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ قوم اور ملک کے لیے بہتر تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جلتی ہوئی آگ جو تھی اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت کے چند لوگوں نے کافی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آخری لمحے جو وزیر اعظم اور محسن نقوی کی ملاقات ہوئی کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف سے جو اس وقت ہم پہ توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے وہ ہم کیسے ہٹائیں، اس کو منصوبہ سازوں نے منصوبہ بنایا، منصوبے پہ عمل کیا، اور تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن
دیکھتے رہ گئے کہ ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے. ایسا ہاتھ ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت کسی دھرنے، کسی مومنٹ، اور یا یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے کسی تحریک کا آغاز کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ رات جو رسوائی ہوئی ہے، اس رسوائی کے بعد تحریک انصاف کے کارکن ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، حکمران کتنے بھی کمزور ہوں، ان کے داؤ پیچ جو ہوتے ہیں نا، وہ چند ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عمران خان اور ان کی پارٹی قیادت اور کارکنوں کی یہ بات علم میں نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل سے 2-4 روز میں فارغ کر کے بنی گالا پہنچا دیا جائے گا. بڑی خوشی منائی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کہ رات 2.5 گھنٹے کے بعد، دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سارے ٹیسٹ ہو گئے ہوں، ڈاکٹروں کی رائے آ چکی ہو، لیکن اتنی بھی کیا جلدی تھی، کیا پریشانی تھی حکومت کو. دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حقیقت کو مت ڈالیں. موجودہ حکومت 2-4 بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اب ایک بیساکھی جو بڑی بیساکھی ہے، وہ اس وقت حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. انہوں نے کل اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمان اچکزئی اور تحریک انصاف کی پوری قیادت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھیوں نے، ایک بہت بڑی ٹیم تھی ان کے ساتھ، انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ ہم ایک متحدہ اپوزیشن بنا کے اس حکومت کو چلتا کریں اور اس نظام کو چلتا ہوا کریں. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی رات کو فوری 2 گھنٹے کے بعد عمران خان کے طبی معائنے کو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کاغذوں میں ہو چکا تھا، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے واپس جیل بھیج دیا کہ آپ کا اصل مقام وہی ہے، اڈیالہ جیل. آپ جو کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو آزادی نہیں مل سکتی. آزادی دیں گی تو عدالتیں دیں گی، حکومت نہیں دے گی. لیکن دوستو، یہ تو ایک چیپٹر چل رہا تھا. دیکھیے، بددیانتی کی تو حد ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو اور وزیر اعلی سندھ، یہ جتنے بھی ان کی قیادت کے لوگ ہیں، وہ یہ سوچ کر بیٹھ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا ہے، اور ایسا ریلیف ملا ہے کہ موجودہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ جیل سے اٹھا کر عمران خان کو بنا دیا جائے گا. انہوں نے فوری تحریک انصاف کے قیادت سے رابطے کیے، مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے، ان کو ایک متحدہ اپوزیشن بنانے کا فارمولہ دیا کہ بجناب تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں اکٹھے ہوں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے. گرانے کے بعد اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے. دیکھیں، یہ تقسیم کار ہو چکا تھا، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 2 گھنٹوں میں ساری گیم تبدیل ہو چکی تھی. ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ تو سمجھائے کہ ایسے اقتدار نہیں ملتا. بلاول بھٹو زرداری کیا اس قابل ہیں کہ وہ ایسی گیم کا حصہ بنے
کہ جس سے انہیں اقتدار مل جائے. یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی بے وقوفی ہے. وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. جو عزت نون لیگ نے انہیں دی ہے آج تک، وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی نہیں دی. دیکھیں، نام تو مسلم لیگ نون کا بدنام ہو رہا ہے اور مزے جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے. اس اقتدار میں بھی جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. صوبوں کے گورنر ان کے ہیں، بلوچستان کی گورنمنٹ ان کی ہے. دیکھیں یار، سندھ میں جہاں وہ 20-25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، جو چاہے وہ کرتے ہیں، کرپشن کی حدیں پار کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود دیکھیں وہ اپنے محسنوں سے غداری کیسے کرتے ہیں اقتدار کی خاطر. لیکن جو اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور مولانا فضل الرحمان کو جو عمران خان کے ساتھ کل رات ہو گیا ہے، اور منہ کی کھانی پڑی سب کو، سیاسی طور پہ اب وہ کہیں چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایوانوں نے کل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو پاور مستفید کی ہیں، اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. نہ یہ نظام بچتا ہے اور نہ یہ سیاستدان بچتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل، جنرل، محسن پاکستان، محسن اسلام، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور مولانا صاحب، یہ اپنی سمجھ میں یہ بات ڈال رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. وہ سب کا قبلہ، فقہی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، وہ اب درست کر کے جائیں گے. انہوں نے سیاستدانوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا ہے اور پاکستان کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی آپ سیاستدان ہیں نا اس وقت، جو کہتا ہے کہ جناب میں اسلام آباد اتنے لاکھ بندے لے کے آ رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. یار دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. یہ تمام سیاستدان اپنے گھر بیٹھیں گے، اگر گھر نہیں بیٹھیں گے تو یہ اب جیلوں میں ہوں گے. یہ پاکستان آگے بڑھے گا، لیکن وہ سیاستدان جو کھلاڑی ہیں، جو ڈگڈگی بجا کر کھیل تماشا دکھاتے ہیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. رات کے اس فیصلے کے بعد بڑے بڑے سیاستدانوں کی آدھی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، اور جنرل صاحب اب بڑی پاور کے ساتھ اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور مسلم امہ کے وہ لیڈر بن چکے ہیں. بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کے اس نظام کو چلنے دیں. ان کی جو بازی تھی وہ مک گئی، ختم ہو گئی. جائیں، آرام فرمائیں. اب اس ملک اور حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا آپ کو مہنگا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.